آگے جانے سے پہلے ایک بات جو کہ آپ میں سے اکثر لوگ ایک بجے چلے جاتے ہیں، تو یہ بات بھی ضروری ہے ان کو بتا دینا، جیسا کہ ہم نے پچھلی بار آپ کو انجیکشن کے بارے میں اور اس کے بارے میں بتایا تھا کہ لیا جا سکتا ہے، ویکسین لی جا سکتی ہے روزے کے درمیان بھی۔ اسی طرح یہ بات بھی جان جائیں کہ بہت سارے لوگوں کے سوال آتے ہیں میرے پاس رمضان کے دنوں میں کہ مساجد کے جو سحری کے جو ٹائمنگز ہیں نا وہ بڑی مختلف ہیں۔ بعض مساجد 20 منٹ 25 منٹ پہلے سحری کو روک دیتی ہیں اور فجر کی نماز اس کے بعد اذان کے بارے میں آتی ہے، ان کے پاس جو فلائرز ہوتے ہیں یا ان کے پاس جو ٹائم ٹیبل آتا ہے اس میں بعض مساجد نے سحری کا ٹائم الگ اور نماز اذان کا ٹائم الگ رکھا ہوا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے انسان کو، یہ سوال آتا ہے۔ جواب کیا ہے؟ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک تم سحری میں دیر اور افطار میں جلدی کرتے رہو گے اس وقت تک میری امت خیر پر قائم رہے گی۔ اب تو خیر ہی پر ختم ہو گئی نا امت، اسی لیے لوگوں نے اپنے اپنے مرضی کے اوقات نکال رکھے ہیں۔ آپ تو ہمیں کون سی ٹائمنگ کو فالو کرنا چاہیے؟ سحری کا وقت کب تک ہے؟ سحری کا وقت اذان تک ہے، سحری کا وقت اذان تک ہے، اور قریب قریب تمام مساجد کی اذان کا ٹائم پاس ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اذان کے معاملے میں یہ بھی نہیں ہو رہا کہ کوئی جلدی اذان کر رہا ہے اس لیے اس نے اپنی سحری کو اذان تک رکھا ہوا ہے، اور کوئی دیر سے اذان کر رہا ہے اس لیے اس نے جلدی سحری ختم کرنے کی بات کی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک ہی منٹ دیجیے گا۔ تو آتے ہیں اس بات کی طرف، تم لائے کاٹ دیا، اچھا کر دیے تو اسٹیپل کٹ کر دو کہ ہمیں سحری کب تک کرنا چاہیے۔ آپ اسلامک فاؤنڈیشن، سب لوگ جانتے ہوں گے اسلامک فاؤنڈیشن کو، چاہے کوئی کہیں پر بھی نماز پڑھتا ہو، دیکھو نا ان مساجد نے کیا کیا، مسلمانوں کے دلوں کو صرف الگ کر دیا۔ ہم اس مسجد کے جو ہے جانے والے ہیں، ہم اس مسجد کے جانے والے ہیں۔ دیکھیں مساجد تو ہم اپنی سہولت اور اپنی دوری کے اعتبار سے کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کی شریعت ہے اور جو دین ہے نا وہ تمام مساجد کے لیے ایک ہی ہے، اس لیے کوئی صحیح بات کے اوپر عمل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یقین جانیے کہ جو اسلامک فاؤنڈیشن کا جو نماز کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے، صحیح ہے۔ سحری اگر آپ کو اس سے 5 منٹ پہلے سحری کو کمپلیٹ کر لیں، 1 منٹ پہلے اذان سے سحری کو کمپلیٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 20 منٹ 25 منٹ اس طرح تو روزہ بچوں کے لیے، جاب والے لوگوں کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں نا یہ لوگ، جنہوں نے ایک نئی شریعت نکالی ہے کہ جی صحیح جو ہے نا سحور جو ہے وہ 20 منٹ پہلے اذان سے کرنا چاہیے۔ کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا۔ اچھا خاصا اندھیرا ہوتا ہے جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور نماز ہو رہی ہوتی ہے تو اندھیرا باقی رہتا ہے۔ یہاں تو اندھیرا اتنا دکھائی اس لیے بھی نہیں دیتا، یہاں پوری رات ہی روشن ہوتی ہے، اندھیرا کہاں تلاش کریں گے۔ لیکن جو رات کی جو صورتحال ہوتی ہے، ہم لوگ سحری میں ہر سال ہی جاگتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو کہ صبح کا اجالا نماز کے آدھے گھنٹے اور اس سے بھی 45 منٹس کے بعد صبح کا اجالا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اذان اپنے مناسب وقت پر ہو رہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اذان جو ہے نہ کہیں پر کوئی دیر ہو رہی ہے یا جلدی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سحری کا ٹائم مختلف ہونا چاہیے۔ سحری کا ٹائم اذان تک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان تک اجازت دے رکھی ہے کہ جب اذان سنو تو اپنے سحری کو روک لو، ہے نا۔ تو یہاں تک کہا کہ اگر کہیں پر کوئی سحری کھانے سے رہ گیا ہے یا منہ میں کچھ نوالے باقی ہیں تو جب تک اذان ہو رہی ہے اپنے سحری کو کمپلیٹ کر لے، پانی پی کے اپنے آپ کو تسلی پکڑ لے، اس کے بعد یعنی اذان کے درمیان بھی کھایا پیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس ایکسٹریم تک اگر نہیں بھی جاتے تبھی بھی آپ کو اور ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اذان کے وقت تک اپنی سحری کو رکھا جائے۔ 1 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں بہت اچھا ہے، 5 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں بہت اچھا ہے، لیکن 20 منٹ پہلے یہ کہہ دینا کہ جس سحری کا وقت یہیں تک ہے، یہ کہیں پر بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح حدیث پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ بہرحال خوشی کی بات تو یہ ضرور ہے، آپ سب کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو، کہ خوشی کی بات تو یہ ضرور ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی دن چاند نکل آیا۔ اب نکل آیا یا نکالا گیا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں اس سے بحث ہے کہ جب 2 چیزیں ہیں کہ اس وقت
جو ہے جو ہلال سائٹنگ ہے جو کمیٹی ہے یا شکاگو ہلال مون سائٹنگ کمیٹی ہے، اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے کہ یہ لوگ چاند کو دیکھ کر چاند کے حساب سے ہمیں تاریخیں بتاتے ہیں، اس اعتماد کو بحال رکھا جائے۔ باقی کل کسی نے ہمیں ایک اور بھی آڈیو بھیجا تھا جس میں کہ کہیں سے یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ نہیں چاند کہیں پر بھی نہیں دیکھا گیا اور ہم لوگ اب بدھ کے دن سے چاند رکھیں گے۔ اب پھر اختلاف امت میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں آپ سب، پہلے ہی انسان کم پریشان ہے کہ پھر اب یہ 2 سے 3 چاند، 3 کیٹیگری تو پہلے بنی ہوئی ہے، بلکہ 4 کیٹیگری پہلے سے بن گئی ہے کہ ایک سعودی عرب کے چاند پر جانتے ہیں، ایک جو ہے نا مون برتھ کے اوپر یعنی کیلکولیشن کے اوپر جاتے ہیں، تو 2 ہو گئی۔ تیسرا جو ہے یونیورسل مون کے اوپر جا رہے ہیں اور ہم چاند کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو اب 5ویں نہ بن جائے کہ ہم وہ کہیں کہ انہوں نے چاند دیکھ لیا تو وہ اپنی کر لیں اور ہم نے چاند نہیں دیکھا تو ہم نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ ایک گواہی کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو اتحاد کے اوپر جمع رکھے، اور کہیں پر بھی تھوڑی بہت چیز موجود ہے تو اللہ کرے کہ ہم اس کے اوپر متحد رہیں، ہم اس کے اندر انتشار نہ پھیلائیں اور نہ ہی اس کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھائیے کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ یہی ہے دنیا کی زندگی۔ انسان کو جوانی آتی ہے تو بڑی ہریالی لگتی ہے، اور بڑھاپا آتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں اور اللہ کے آگے کتنا بے بس ہے۔ جب بیماریاں گھیرتی ہیں تب انسان کو پتہ چلتا ہے، جب ہاتھ پاؤں چلنے سے جواب دے جاتے ہیں، جب آنکھیں دیکھنے سے منع کرنے لگتی ہیں، جب زبان بولنے سے لڑکھڑاتی ہے، تب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ جب تک یہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ بحال رکھتا ہے انسان اللہ کی طرف نہیں جھکتا، لیکن جیسے چھینی جاتی ہیں نا ویسے ہی جھک جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی نعمت کے چھننے پر اللہ کی طرف راغب ہوں، اللہ کرے کہ ہم اس سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اے اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، یا رب العالمین ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے اس مبارک بابرکت اور رحمت والے مہینے میں ہم سب کی مغفرت کر دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر آیت نمبر 45 میں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ مال اور یہ اولاد صرف دنیا کی زندگی کا ایک زینت ہے۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک اور نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ نیکیاں اور نیک اعمال کے علاوہ کسی چیز سے امید وابستہ رکھنا یہ انسان کی بہت بڑی جو ہے وہ یہ ہے بیوقوفی ہے۔ اپنے اعمال ہی انسان کو کام آنے والے ہیں۔ تو یہ جو باقیات الصالحات ہیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ یہ اسی کو باقی رہنے والی نیکی کہا گیا اور اسی کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ سونے چاندی کو جمع کرنے لگ جائیں اس وقت تم ان کلمات کو جمع کرو۔ کون سے ہیں کلمات؟ کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنے کام کی ثابت قدمی اور نیکی کے کام کا پورا قصد اور تیری نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے سلامتی والا دل اور سچی زبان عطا فرما، اور تیرے علم میں جو بھلائی ہے میں اس کا خواستگار ہوں، اور تیرے علم میں جو برائی ہے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بارے میں ہے کہ یہ باقیات الصالحات ہیں اور اس کو جمع کرنا چاہیے۔ اور آپ نے اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ نصیحت سنی ابھی معراج کے موقع پر، کہ جب آپ نے نصیحت کی کہ یہ اپنی امت سے کہیے کہ یہ پڑھا کریں اور اپنے جنت میں اپنے باغ اپنے ہاتھوں سے درخت لگائیں، جنت کے درخت یہاں بیٹھے آپ اور ہم۔ ابھی سمر آ رہا ہے، ہم میں سے کچھ لوگ پریشان ہوں گے کہ بھائی سمر میں کیا کیا جو ہے وہ گارڈننگ کرنی ہے، تو ایسے ہی گارڈننگ جنت میں یہاں پر سے کی جا سکتی ہے۔ وہاں کی مٹی اس سے زیادہ زرخیز ہے اور وہاں کے پھل اور درخت یہاں سے زیادہ فائدہ مند ہیں،
اور پائیدار ہیں۔ یہاں تو پھر ٹھنڈک آتی ہے، ہمارے ہاتھوں کی محنت ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو رہی ہوتی ہے اور ہم افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے اتنی محنت سے سب کچھ کیا تھا، جب پھل آنے کا وقت آیا تو اب فروسٹ نے آ کے سب کو ختم کر دیا۔ یہ جو نیکیاں جو ہم جنت میں جمع کریں گے اس کے اوپر کوئی فروسٹ نہیں ہے، دنیا کی تو ہر محنت کے اوپر فروسٹ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ انسان جو ہے نا یہ دیکھ لے کہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں انجام کے اعتبار سے اور امید لگانے کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 47 پر میں سورہ کہف پارہ نمبر 15، فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل ننگا پاؤ گے، یعنی کوئی چیز اب اس میں کوئی سلوٹ اور کوئی چیز اس کے درمیان میں حائل نہیں ہوگی، بالکل خالی ہوگی زمین، اور ہم تمام انسانوں کو اسی طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے لکھے ہوئے چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں لکھی نہ گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی کے اوپر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ فرشتے اطاعت سے نہیں نکل سکتے، فرشتوں کے اندر یہ مجال نہیں ہے، ان کو نافرمانی کی ان کے اندر کوئی صفت رکھی ہی نہیں گئی ہے۔ یہ جن اور انسان ہیں جو نافرمانی کر سکتے ہیں، اطاعت سے نکل جا سکتے ہیں۔ تو ابلیس چونکہ شیطان چونکہ جن تھا اس لیے اللہ کے حکم سے نکل گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 50 میں کہ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو یعنی اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بڑا ہی برا بدلہ ہے جس سے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا جو ہے وہ کامن اور مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت یعنی خوشخبری اور ڈراوا جو ہے کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی تھی مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس سے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تو انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ یعنی کان ایسے ہو جاتے ہیں انسان کو بھاری لگتی ہیں، نصیحت کی باتیں اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں آتی، یہ ہے کانوں میں گرانی پیدا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر اس وقت ہم لوگ 58 پر ہیں، سورہ کہف اور پارہ نمبر 15، آپ کا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب والی بستیاں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنے سفر کو ختم نہ کروں گا۔ اب علم کا دیکھیے، علم کی بات آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے عالم تھے، اور اللہ رب العالمین نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو خاک چھاننے پر مجبور کر دیا۔
اور سفر پہ چل پڑے وہ خضر علیہ السلام کی تلاش میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور وہ اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی اور اس علم کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس میں شگاف یعنی سوراخ کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ تو یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تو آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا، اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی مہمانداری کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے لگی تھی۔ اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، بس میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت اور مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ یتیم بچی لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور دفن ہے، اور ان کے والد ایک نیک آدمی تھے، اس لیے آپ کے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے میں اس کا کچھ حال آپ کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اب یہ پاور کی بات آ رہی ہے، اقتدار کی بات ذوالقرنین کی۔ اس سے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ آفتاب کے غروب کے ہونے تک کے حد تک پہنچ گیا، یعنی سن سیٹ کے پاس، تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس سے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند اور قلعہ تعمیر کر دے؟
اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان اس خلا کو جو گیپ تھا اس کو انہوں نے بھر دیا، تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب یہ دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا کہ لاؤ اب اس میں پگھلاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلو۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں سوراخ بھی کرنا ان کے لیے اور مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے، اور وہ دن ہوگا جب کہ ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے اور ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی جرم میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی مہمانداری کے لیے اور مہمان نوازی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کا ان کا جی نہ چاہے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہم لوگوں نے کیا دیکھا، کس طرح علم کو حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور مشقت کرتے رہے، کس طرح ذوالقرنین کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت دی تھی کہ کہا کہ اتنی بڑی سلطنت شاید ہی کسی کو ملی ہے سلیمان علیہ السلام کے بعد، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بندگی اور لوگوں کے لیے خیرخواہی اور عوام الناس کے ہر نقصان کی تلافی کرنے کا مزاج یہ پایا جاتا ہے، یعنی اس کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ عوام کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور ہمارے پاس لیڈرز کیا ہے، عوام کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، عوام کے پیسے چوس رہے ہوتے ہیں، عوام کے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کس طرح اللہ رب العالمین نے اس کے دل کے اندر یہ ساری رحمتیں ڈال رکھی تھیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ تھا، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ سارے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ایک آیت ہے جو کہ بہت زیادہ نشان لگانے لائق ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آیت نمبر 103 اور 104، کہ محمد ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری محنت غلط راستے پر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یحسنون الصنعا، وہ تو صحیح کر رہے ہیں سارا سب کچھ۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس تکلیف، ہمیں اس بے بصیرتی سے بچائے کہ جب ہم گناہ کے کاموں میں لگے ہوں نعوذ باللہ، یا اللہ کی ناپسند کی ہوئے کاموں میں لگے ہوں، یا وقت کو ضائع کرنے میں لگے ہوں، اور ہم کیا سمجھیں کہ میرا سارا کام ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو اللہ رب العالمین اس بے بصیرتی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پھونک پھونک کے اس دنیا میں قدم اٹھانے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سانسوں کے اور اپنے لمحات کی بھی فکر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی جو آج رمضان کا اتنا بہترین مہینہ، مبارک مہینہ ہم سب کے اوپر جلوہ فگن ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو کرنے کے کام ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بھیجنے لگے ہیں۔ 2 دعا جو ہم نے شروع میں مانگی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ دیکھیں بہت دن سے
ہم لوگ یہ دل کی صفائی کی بات کر رہے ہیں، اور دل کی صفائی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل کی طرف اشارہ کیا. تو تقویٰ ہی اگر اللہ کے پاس جو ہے وہ بلند مقام حاصل کرنے کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقویٰ کے ذریعے ہی اللہ کے پاس قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور بلند مقام اور درجات حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو تقویٰ دل میں ہوتا ہے. تو دل کی صفائی کتنی مطلوب ہے اور دل کے لیے دعا کتنی ضرورت ہے مانگنے کی. ان دونوں دعاؤں میں یہ دل کے لیے دعا ہے کہ انسان اپنے ذات کے لیے، اپنے دل کے لیے، اپنے نفس کے لیے دعا مانگتا ہے. تو روزے کے لیے جہاں پر بہت سارے کام ہیں، وہیں پر کچھ چیزیں ہیں جس سے کہ جو تقویٰ جس کو کہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو تقویٰ کو کم کرنے والے کچھ اعمال یہاں پر دیے ہوئے ہیں. آپ کو اور ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کچھ چیزوں کو آپ کو ابھی یہاں پر پڑھ کے بتائیں، تاکہ آپ کو جب آپ کوئی جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، کوئی پڑھے گا، کوئی نہیں پڑھے گا. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تقویٰ کو بڑھانا کیسے ہے نا. اور تقویٰ کن چیزوں سے کم ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. کثرت سے استغفار کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں. ہم روز مرہ کے کاموں کے درمیان اللہ کا ذکر جاری رکھیں. جیسے بات ہو رہی تھی، اسی طرح درس قرآن یا دور قرآن میں شرکت کریں. ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھی کتاب کا مطالعہ کریں. ابھی اس وقت جو اچھی کتاب ہے نا وہ ہمارے پاس وہ قرآن ہے. تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کیا جائے. اللہ کی محبت میں چھپا کر صدقہ دیا جائے. نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے. اپنے غصے پر قابو رکھا جائے اور اپنی زبان پر قابو رکھا جائے. اور لوگوں کی جو زیادتی ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، اس کو معاف کر دیا جائے. یہ تقویٰ کو بڑھانے والی چیزیں ہیں. تقویٰ کو کم کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں؟ لڑائی جھگڑا نہ کریں، غیبت اور چغلی میں شامل نہ ہوں. روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں. فتنہ اور فساد نہ برپا کریں. بدگمانی اور تجسس نہ کریں. جھوٹ اور بہتان سے بچیں. بد زبانی، گالم گلوچ سے زبان کو، جہاں پر یہ کہ زبان کو کنٹرول کریں، وہیں پر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں نکلنی چاہیے. فحاشی اور بے حیائی کے تمام کاموں سے ہم بچیں اور کینہ اور حسد سے دل کو صاف رکھیں. اور بغض اور اناد کو دل میں جگہ نہ دیں، دشمنی کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری تقویٰ کو کم کرتی ہیں. تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اب رمضان میں اللہ نے ہمیں زندگی دی اور وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی. کون سی دعا تھی؟ کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں پہنچا. اب دعا کیا ہے؟ اللہ ہمیں رمضان کی تمام برکتوں سے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے، برکتیں تو برسی نہیں ہیں. اب یہی کیا کم ہے کہ شیطان کو بند کر دیا گیا. شیطان دنیا سے گیا، اب کہیں قید ہے اپنے تمام بچوں کے ساتھ. تو پھر جو ہے اس کو جو ہے اپنی ذات کو، اپنی ذات کو کنٹرول کریں ہم انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ساری برکتیں سمیٹنے کے لیے ہم ہی ہیں. ہم فکر رکھیں گے تو برکتیں سمٹائیں گی، کوشش کریں گے تو برکتیں، جیسا کہ آج ہم نے آیت پڑھی نا کہ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. محنت کریں جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تو کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو، ہمارے روزے کو، ہم سب کے روزے کو میں سوراخ ہونے سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے روزے کے ہر دن روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا کریں صبح کے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اپنے روزے میں اپنی زبان کی حفاظت کریں. آنکھوں کا روزہ، اپنے زبان کا روزہ، اپنے پیٹ کا روزہ تو ہے ہی ہے، لیکن اپنے ہاتھ اور پیر کا روزہ. ایسی مجلسوں سے پرہیز کریں، ایسی جگہوں پر بیکار گھومنے سے پرہیز کریں جہاں پر اللہ کو جانا پسند نہیں ہے. بازار اللہ کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں ہیں اور مساجد سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں ہیں. اگر آج کے وقت میں کوئی اپنے سیفٹی ریزن کی وجہ سے، سیفٹی ایشو کی وجہ سے نہیں جاتا مسجد، لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہے اور وہ گھر میں بھی بیٹھ کے عبادت میں لگا ہے. اسی بات پر یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ ہر گھر میں تراویح کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی نہیں جا رہا مسجد، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں اس کا طریقہ.
انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ، اور کسی لیڈی کو، کسی عورت کو کوئی مرد نہیں ملتا کہ وہ تراویح پڑھائے اس کو، تو وہ خود قرآن اپنے ہاتھ میں لے اور تراویح پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ نفل ہے نا، 8 رکعت 2 2 رکعت کر کے پڑھی جائے اور پھر وتر کے ساتھ اس کو مکمل کیا جائے۔ اگر کوئی وتر اٹھا کے رکھتا ہے، امام کے پیچھے ضرور وتر پڑھنا چاہیے، اور امام کو کہنا چاہیے کہ وہ وتر پڑھائیں آپ کو گھر میں بھی اگر نماز ہو رہی ہے تو، تاکہ امام کے پیچھے نماز کو مکمل کرنے کا اجر و ثواب پوری رات کے قیام کا ہے۔ اور اگر کوئی خود پڑھتا ہے تو وتر کو اگر وہ تہجد کے لیے یا سحر کے وقت کے لیے اٹھا کے رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اگر آنکھ نہ کھلے تو پتہ چلا سحری بھی گئی اور وتر کے لیے ٹائم نہ مل سکا، تو اگر سحری کی وجہ سے وتر میں وہاں پہ دقت ہوتی ہے تو وتر کو عشاء کے وقت میں پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تہجد کے وقت میں تہجد پڑھی جائے گی، تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، اس کے بعد سے سحری کریں، اور سحری 2 منٹ 5 منٹ جس کو جتنی سہولت ہے اپنے وقت کے حساب سے 1 منٹ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پہلے ختم کریں، 20-25 کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کا دل نہیں مانتا، گھر میں فارغ ہے، وہ اسی پر جانا چاہتا ہے، تو تبھی بھی سنت کی مخالفت تو ہوتی ہے نا۔ سنت کی مخالفت تو پھر بھی ہوتی ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ سحری آخر تک کی جائے، تو بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی، پہلے تو کہنے کی توفیق عطا کرے۔ ہر کسی کو چاہیے کہ صحیح بات امت تک پہنچائے۔ مساجد کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، مساجد اس بات کو نہیں سمجھتی کہ وہ اختلاف پیدا کرتی ہیں اور لوگوں کے دلوں کو پھاڑتی ہیں، تو اس بات کو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ نے ان کو کچھ مرتبہ اقتدار اور کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت بٹھائی ہے تو ان کو چاہیے کہ صحیح بات آگے پروموٹ کریں، سنت کے اعتبار سے کریں، اپنی مرضی اور پتہ نہیں غیر مستند باتوں کے اوپر نہ خود چلیں اور نہ ہی ان آتھینٹک باتوں پر نہ خود چلیں، نہ عوام الناس کو چلائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا روزہ قبول کرے، اللہ رب العالمین ہم سب کو افطار کے وقت میں 5 منٹ پہلے مکمل کر کے دعا میں بٹھا دے، اور اپنی خاص دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کی بہت ساری برکتیں مبارک کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام ہو جائے کہ ہم اس کی مغفرت انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے اپنے حق میں کروا لیں، آمین یا رب العالمین۔ اور روزے کی تکلیف میں یہ کبھی نہ بھولیں کہ روزے کا اجر تو اللہ ہی رب العالمین ہے نا، تو یہ تو اتنی بڑی سعادت ہے کہ جس کسی کو یہ سعادت مل سکے کہ وہ روزہ رکھ سکے اور اس کی مشقت کو اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان سبوں کو بھی ہمت طاقت قوت عطا کرے کہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکیں، لیکن اگر کسی وجہ سے ان کے اوپر اس وقت روزہ فرض نہیں ہے مرض کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بہترین فدیہ دے کر کے اپنے روزے کا اور بہترین اس کی برکتیں سمیٹنے والا بنائے۔ ان کے پاس عذر موجود ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں، ہماری سمینہ، ہماری شاہدہ، ہمارا جو ہے وہ اور کون بیمار ہیں، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی زیادہ لوگ بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ سبوں کو شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ جو ہے، ہماری لبنہ، اللہ تعالیٰ لبنہ کو بھی بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ اس مہینے کی تمام برکتوں کو سمیٹنے والا بنا دے۔ اور اللہ جو لوگ کے جا چکے ہیں اس دنیا سے اور جو رمضان سے پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں، اللہ سبوں کی بخشش کیجیے، اللہ پورے مومن مومنات کی بخشش کیجیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواها وانت زکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ ہمارے نفس کو اس کا تقوی عطا کیجیے، اس کو پاک کیجیے، اور آپ ہی اس کو بہترین پاک کرنے والی ذات ہیں اور آپ ہی اس کے ولی اور مولا ہیں۔ اے اللہ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ بے شک ہم آپ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتے ہیں یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم آپ سے ان تمام نیکیوں کا اور ان تمام محنتوں کا، ان تمام مشقتوں کا اے اللہ سوال کرتے ہیں جو رمضان کی نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اے اللہ ایسی فکر عطا کر دیجیے، اے اللہ ایسا دل عطا کر دیجیے جو اسی فکر میں ہو کہ کہیں پر کوئی رحمت مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔
اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہمارے مساجد کو کھولیے، جو لوگ مساجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سبوں کی حفاظت کیجیے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت کیجیے، اللہ ہم سب کو وبائی امراض سے بچا کے رکھیے یا اللہ، اور آگے ہمارے آنے والی ہر مشکل کو آسان کر دیجیے، اے اللہ رمضان کی ہر مشقت کو ہمارے لیے آسان کر دیجیے اور اپنے لیے قبول کر لیجیے، اور اللہ ہمیں آپ کے سوا، آپ کی ذات کے سوا، اے اللہ آپ کی رضا کے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اے اللہ آپ کے سوا ہمیں کوئی مطلوب نہیں ہے، اللہ اپنی محبت عطا کر دیجیے اور دوسری تمام محبتوں سے ہمارے دلوں کو بے نیاز کر دیجیے یا اللہ، اللہ کے رسول کی محبت عطا کر دیجیے یا اللہ، اور اس ایمان کو مضبوط کر دیجیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے آپ کو اس کی رضا کے راستوں پر چلانے میں کامیاب ہو سکیں، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ آپ سے طلب کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی خیر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی۔ اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مریم کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اور افطار کے وقت میں اللہم اجرنا من النار کی دعا نہ بھولیے گا، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ بہت ساری گردنوں کو اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو آزاد کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔